ناول جامع حیات اسکلم اسٹیرائڈس ایپیسوڈ نمبر 17 دوسرا حصہ سیاہ خون۔ میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بے تاب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم ایسے انسان کی تخلیق کرنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم تو صرف سامعین بن کے رہ گئے؟ ہم ہر ہونے والے واقعے پر ہاتھوں سے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں یا پھر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کوئی تو موضوع ہوگا، کوئی تو مقصد ہوگا۔ ہم صرف ایک طرف کی بات سنتے ہیں، کہانی سنتے ہیں، دوسری طرف کیا ہے، کیا ماجرا ہے، ہم پتہ تک نہیں کرتے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مگر ہم ایک کو سن کے ہی جج بن جاتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں، مگر حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی جب وہ حویلی پہنچا، لیکن حالات کچھ ناسازگار معلوم ہو رہے تھے۔ ہر طرف جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ موسم کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ سب باہر تھے، کوئی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ بھی اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے۔ سب نے ایک نظر اٹھا کے سلطان کو دیکھا۔ اسے کچھ غلط کا احساس ہوا۔ جبریل بھی وہیں موجود تھا۔ کہاں تھے تم اب تک؟ بڑی ماں کا لہجہ سخت تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس سے الٹا سوال کیا۔ یہ تو تم بتاؤ گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ اتنی لیٹ آنے کی وجہ کیا؟ کام تمہارے بچے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ فرشتہ؟ اس کے لب ہلے۔ کیا ہوا فرشتہ کو؟ اب کیا فائدہ سلطان، جب ضرورت ہے تب تو تم نہیں تھے۔ میری بات کان کھول کے سن لو سلطان، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور یہ بات مجھے کب تک یاد دلانی پڑے گی؟ تمہاری ذمہ داری ہے، پریسا بھی اور فرشتہ بھی۔ کیا تم یہ ذمہ داری نبھانا نہیں چاہتے؟ کیا ہو گیا؟ موسم کی وجہ سے میں پھنس گیا تھا، میرا موبائل بند ہو گیا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ اور رہی بات ذمہ داری کی تو میں کیوں بھاگوں گا؟ میری بیوی، میری اولاد میرے لیے سب سے اہم ہے، ہر کام سے زیادہ۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ عنایا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، فرشتہ کے پیٹ میں درد تھا، جبریل نے چیک اپ کر لیا، انجیکشن کی وجہ سے اب وہ سو رہی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک دم پریشان سا ہوا۔ ہاں، معمولی سا پیٹ درد تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، جبریل نے آہستہ سے کہا۔ پھر اٹھا، مجھے بھی چلنا چاہیے، موسم خراب ہے، جبریل کہیں رک جاؤ آج، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ جبریل نے ایک نظر عنایا کو دیکھا، پھر ایک نظر بڑی ماں کو، جنہوں نے پلکیں جھپک کے گویا تسلی دی۔ اوکے اوکے کہہ کے وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ عنایا کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ آپ بھی؟ اس بار نہیں سلطان، لیکن میں واقعی میں پھنسا ہوا تھا۔ بڑی ماں اب بھی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کچھ کہہ نہیں سکتی اپنی تکلیف پہ کیسے رو رہی تھی؟ عنایا نے ذرا غصے سے کہا۔ آئی ایم سو سوری، یہ تم اپنی بیوی سے کہو، جو پریشان تھی، تمہارے حصے کا بھی کام کر رہی ہے، مگر نہ غصہ ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے، بس خاموش ہے۔ میں پریسا کو منا لوں گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ آپ دونوں تو ایٹ لیسٹ ناراض نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل یوسف کو کھانے پر بلا لو۔ سلطان نے ایک نظر بڑی ماں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا یوسف جب سے آیا یہاں کھانا نہیں کھایا اس نے؟ کیا وہ بس تمہارے کاموں کے لیے ہے؟ اوکے اوکے ریلیکس، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ بہت وقت گزر گیا یوسف بھائی سے ملے، 18 سال پہلے دیکھا تھا، اب تو بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ نہیں، ابھی بھی فٹ ہے۔ خیر میں اسے بلا لوں گا، آپ اچھا سا ڈنر ریڈی رکھیے گا۔ اوکے، میں ذرا بیگم صاحبہ کو دیکھا۔ ہاں ضرور، عنایا نے آہستہ سے کہا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے کچھ حصے پہ گپ اندھیرا تھا، مگر وہ اس کا گھر تھا، ہر حصہ اس کے دماغ پہ نقش تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا گیا۔ اس نے لاپرواہی کی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا۔ اس نے خود کو تیار کیا اور آہستہ آہستہ دروازے کا لاک کھولا اور اندر قدم رکھا تو ہلکی سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے نظریں گھما کے دیکھا تو فرشتہ اور پریسا دونوں سوئی ہوئی تھی۔ پل بھر کے لیے وہ اپنی دنیا کو دیکھ کے مسکرایا۔ اس نے آہستہ سے قدم رکھا، یقیناً وہ ان کی نیند کا خیال کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کے اس نے بیڈ کے ساتھ گھٹنے ٹیکے اور بیٹھ گیا۔ 2 لمحے سوئی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس کے سکون کی بہت بڑی وجہ تھی، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس سے پہلے محبت نہیں کرتا تھا، وہ میشو سے عشق کا دعوے دار تھا، مگر بیوی کی محبت کے آگے اس کے بچپن کا عشق چھوٹا پڑ گیا۔ اس نے جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھی، اس کی پلکیں حرکت میں آئی، یعنی وہ جاگ رہی تھی اور وہ یہ جانتا تھا۔ اس نے بڑی قربت اور گہرائی سے اسے محسوس کیا، پھر آنکھیں موند کے کھولی۔ آئی ایم سو سوری بیوی، میں جانتا ہوں آج میری وجہ سے کافی پریشانی ہوئی، پتہ نہیں کیوں، لیکن جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوتی ہے میں نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دو بیوی۔ میں کیا کروں، میں دن بدن الجھ رہا ہوں،
ہر بار کی طرح پھر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا. میں ایسا کیا کروں جس سے اسے مات ہو جائے؟ وہ میری آنکھوں کے سامنے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے. رانیہ کا بھی میسج آیا تھا کہ کیس ہاتھ سے نکل جائے. جتنے اس کے دشمن ہیں اس سے کئی زیادہ دوست ہیں. شاید طوائف ہونے کا یہی فائدہ ہے. خیر جو بھی ہے اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہے، اور اس چکر میں یہ بول رہا ہوں بار بار کہ میری ایک بیوی اور بچی ہے. سلطان نے ہاتھ بڑھا کے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما، پھر دوبارہ سے آہستہ سے گویا ہوا. مجھے معاف کر دو بیوی. اس نے سر کو جھکایا. بار بار معافی مت مانگے. وہ نہ روٹھے پن سہی مگر آہستہ سے بولی. سلطان نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ رہی تھی. ایک ہی دن میں اسے اس کا چہرہ کمزور سا لگا. اسے دوبارہ احساس ندامت ہوا. وہ اٹھ کے بیڈ پہ بیٹھا. اس کا دایاں کندھا پریسا کے بالکل سامنے تھا. پریسا اس کے چہرے کو تکتی رہی. وہ خاموش بیٹھا رہا. شاید وہ اس سے گلے شکوے کی امید کر رہا تھا. وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا. پریسا نے آہستہ سے سر اس کے کندھے پر ٹکایا. جانتے ہیں جب میں 10 سال کی تھی اور آپ نے میری ایک سائنس سبجیکٹ میں کافی مدد کی تھی. سلطان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی پرانی بات کیوں دہرا رہی تھی. وہ اسے ٹوکنا نہیں چاہتا تھا. وہ اسے سننا چاہتا تھا. اور اس دن میں نے جانا تھا سلطان کہ آپ وہ شخص ہیں جس کے بغیر میں ادھوری ہوں. میں نے آپ سے اس وقت سے محبت کی. وہ صرف بول رہی تھی اس کے کندھے پر سر ٹکا کے. میں ہر بات میں ہر کام میں آپ کو تلاش کرنے لگی. میں نہیں جانتی کیوں مگر آپ نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی. میں شاید خود غرض ہو گئی تھی جو بدلے میں محبت ہی مانگ رہی تھی. آپ کی زبان سے نکلی ہر بات میرے لیے پتھر کی لکیر بن گئی. میں نے وہ سبجیکٹ رکھ لیے پڑھائی میں جو آپ کو پسند تھے. آپ کھانے کی شوقین تھی تو میں نے کوکنگ اور بیکنگ سیکھ لی. آپ کو جس طرح کا پہننا پسند تھا میں نے وہ پہننا شروع کر دیا. میں نے ہر وقت خود کو آپ کی امانت سمجھا. میرے بس میں ہی نہیں کہ میں یہ سب روک دوں، آپ کو آزاد کر دوں. نہیں، میں چاہوں بھی تو یہ نہیں کر سکتی سلطان. میں بے بس ہوں. ایک آنسو نکل کے اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا. وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا. اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اسے خنجر کی مانند ضرور لگا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے، اپنے اندر کی ہر کرواہٹ کو نکال دے. میں ہمیشہ آپ پہ بوجھ بن کے رہی. ہر کام میں صرف آپ کی مدد چاہیے سلطان. اس نے سر اٹھا کے اسے پکارا. پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی. پلیز سلطان. وہ مزید کچھ نہیں بول پائی. سلطان نے ایک دم سر سے پکڑ کر اسے سینے سے لگایا. پلیز. وہ رو دی تھی. بیوی، تمہیں یہ غلط فہمی ہے جو مجھے دور کرنی ہے کہ تم مجھ پہ بوجھ نہیں ہو. کبھی ہو ہی نہیں سکتی. کیا کبھی بیوی بھی بوجھ ہوتی ہے؟ نہیں بیوی نہیں. تم میرا سکون ہو زندگی کے اس وقت میں جب لگ رہا تھا کہ میں ایک ہارا ہوا شخص ہوں تو ایسے میں صرف تم ہی ہو جو میری راحت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں، مر کے بھی نہیں، خواب میں بھی نہیں کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ. نہیں پریسا نہیں. ایک بات میری سن لو. لاکھ گلے شکوے صحیح مگر جس دن ایسا ہو گیا نا، یقین کرو اس دن یہ دل نہیں دھڑکے گا. میں سچ کہہ رہا ہوں پریسا. اس نے اسے الگ کیا. اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرا. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. کبھی ایسا سوچنا بھی مت. میں مانتا ہوں میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا. تم جو ڈیزرو کرتی ہو میں اس پہ پورا نہیں اتر پا رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بیوی کہ تم مجھے خود سے دور کر دو. میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر. اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. پریسا کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے. سلطان نے اسے اس بار تکلیف سے دیکھا. چہرہ بھیگا ہوا تھا. ماتھے کی رگیں پھول رہی تھی. چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے. سلطان نے آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوا، پھر آہستہ سے اسے سینے سے لگایا. تم میرے وجود کا حصہ ہو بیوی. تم سے جدائی مطلب خود سے جدائی، اور خود سے جدائی مطلب موت. اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے دوبارہ اس کے سینے سے لگی. آنکھیں موندی اس کے کندھے کو تھاما. 2 لمحے خود کو پرسکون کیا، پھر دوبارہ سے من منائی. بھوک لگی ہے؟ سلطان نے اسے الگ کر کے دیکھا. ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ سلطان نے پوچھا. پریسا نے بیچارگی سے منہ لٹکایا. سلطان نے اسے کڑے تیور سے دیکھا. آپ نے بھی تو نہیں کھایا؟ مطلب اسے اس یقین پہ داد دینی پڑے گی جو اس کا یقین سچ بھی تھا. سلطان نے اسے دیکھا آنکھیں چھوٹی کر کے. میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں کہہ کے وہ اٹھنے لگی تھی جب سلطان نے اس کی کلائی پکڑی. میں بھی آتا ہوں. اس سے مڑ کے دیکھا تو فرشتہ سوئی ہوئی تھی. کہ اٹھ تو نہیں جائے گی نا؟ پریسا نے سر نفی میں ہلا. وہ سلطان جو کسی لڑکی سے بولنا پسند نہیں کرتا تھا، جو ہر ایک کے لیے صرف کام پڑنے پہ بات کرتا ہو، وہ شخص بیوی کے روٹ جانے پر بوکھلا رہا تھا. کیا یہ عشق کی حد نہیں تھی؟ اور آج کے بعد تو یہ پکا ہو گیا تھا کہ سلطان غازیان آدم سکندر اپنی بیوی کے بغیر ادھورا تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس ادھورے پن کو مکمل نہیں کر سکتی. اور اب منظر یہ تھا کہ وہ دونوں ہنس کے چھیڑ چھاڑ سے کھانا کھا رہے تھے، کھلا رہے تھے. سلطان اپنی بیوی کے لیے کافی بنا رہا تھا. وہ خوش قسمت ہی تو تھا، اور ابھی یہ نہیں جانتا تھا کہ میشو کا وجود بے ہوش ہے اور کسی کی گرفت میں ہے.
یہ ایک سیاہ ترین کمرہ تھا جہاں یقیناً کسی عام انسان کا سانس بند ہو جائے۔ پانی بھی جگہ جگہ سے ٹپ ٹپ کر کے گر رہا تھا جیسے وہ کوئی پرانی سی کنسٹرکشن سائٹ ہو۔ کہیں دور ایک بلب لٹک رہا تھا جو کبھی جل رہا تھا تو کبھی بجھ رہا تھا۔ اسے ہوش بالکل نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو گیا۔ اسے بس اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ ایک آخری خیال بے ہوش ہوتے ہوئے بھی جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ سلطان کا ہی تھا۔ اسے یہاں تک لانے والا کوئی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو اسے حوثی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے احتیاط سے اسے میز پر لٹایا تھا۔ اسے دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا رہا، ماتھے پہ آئے بال پیچھے ہٹائے۔ کتنا انتظار کروایا۔ کیا کوئی کرتا ہے ایسے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں بے قراری بڑھائی تم نے؟ میں تمہیں اپنا بنانے والا تھا، تم پہ اپنی مہر لگانے والا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم بھاگے مجھ سے دور، سب سے دور۔ لیکن اب بس، بہت انتظار کیا اس دن کا۔ اس کا سٹاکر بنا، سلطان کا دوست بنا۔ یہ سب مزیدار تھا۔ وہ پل بھر کے لیے کہکا لگا کے ہنسا، لیکن دیر آئے درست ہے۔ تم آ تو گئی میرے پاس، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کے اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا، پھر آہستہ سے آنکھیں موند کی اس خوشبو کو جیسے خود میں اتارا۔ تمہارا وجود پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اتنا بدلاؤ کیسے؟ خوبصورتی تو تمہاری پہلے بھی جھلکتی تھی جب ڈر کی آنکھیں بند کرتی تھی۔ یقین کرو، مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی تھی۔ تمہارا وہ ڈرا ڈرا سا روپ بے حد مزہ دیتا تھا۔ تم کیوں چلے گی؟ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں واقعی یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی تمہارا سچا عاشق ہے؟ ہاں بتاؤ میری دلہن۔ وہ مسمرائز ہو کے اس سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کوئی اس کی پرسنل پراپرٹی ہو۔ اسے دایاں ہاتھ بڑھایا، اس کے بازو پہ پھیرا۔ روشنی تیز ہو کے مدھم ہوئی تھی، اندھیرے میں دونوں کے چہرے زیادہ واضح نہیں تھے۔ یقین کرو میری جان، بہت تڑپایا ہے تم نے۔ نہ جانے کتنی راتوں سے میں سویا نہیں، نہ جانے کتنی راتیں تمہیں ڈھونڈنے میں گزر گئی۔ وہ تمہارا ہاں نہیں، وہ منحوس سلطان جان گیا ہے کہ تم زندہ ہو، نہ جانے کیسے۔ وہ جلد یا بدیر تم تک آنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یوسف رحمان ایسا ہونے نہیں دے گا۔ ہیرا چاہتی ہے کہ تمہیں ٹارچر کروں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو یوسف کی ہو نا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ ہوش میں بالکل نہیں تھا۔ دور کہیں اس کا چشمہ گر گیا تھا۔ چلو شاباش، جلدی سے ہوش میں آ جاؤ اور دیکھو کوئی تمہارا انتظار کرے۔ اس نے ہلکا سا سر جھکایا، اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا، اس کا جبڑا بھینچا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اگر اس بار تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو یقین کرو تمہارا بھی وہی حال کروں گا جو تمہارے سامنے للی کا کیا تھا۔ پھر ایک دم وہ مسکرایا۔ مگر اب تم ایسا کیوں کرو گی؟ میں جانتا ہوں وہ ہسپتال تمہارے لیے ہرگز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ غلطی کو سدھار دو۔ ٹھیک ہے، چلو شاباش، اٹھو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کا گال تھپ تھپایا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کسی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ جو کب سے جیسے سانس روک کے لیٹی تھی، ایک دم بوکھلائی۔ خدایا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کا بایاں ہاتھ سنگلی سے بندھا تھا۔ اس نے اسے چھڑانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اسے اپنا سر ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ان سب کی عادی رہ چکی تھی۔ میرے خدایا، اس کا مطلب لیلی کی موت کا ذمہ دار یہ ہے؟ میں یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ پائی؟ میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے خود کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ جلد یا بدیر مجھ تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ کیا سلطان جان چکا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے۔ پل بھر کی خوشی بھی ہوئی تو اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا میرے زندہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نہ فرق پڑتا ہوتا تو اس کے اور سلطان کے درمیان جو جنگ ہے وہ نہیں ہوتی۔ میں بچ سکتی ہوں، سلطان سے رابطہ ضروری ہو گیا، مگر کیسے؟ اس نے آنکھیں بند کی تو بہت سے منظر آنکھوں کے سامنے آئے۔ میرے خدایا، کیسے؟ پل بھر کے لیے اس نے دماغ چلایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، جو مجھے یہاں سے بچا سکتا ہے، جو میرے لیے سلطان کا پتہ بھی لگا سکتا ہے اور مجھے ملوا بھی سکتا ہے۔ خدا را، انہیں میرا مددگار بنانا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی۔ میری میڈم جی، ہاں، مجھے کسی بھی طرح ان سے رابطہ کرنے۔ ایک بات تو ثابت ہوگی، سلطان مجھے بھولے نہیں ہیں۔ اسے خوشی سے وہ اپنی پریشانی پل بھر کے لیے بھول گئی۔ اگر میرا ان سے رابطہ ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہر حال میں مجھے بچانے ضرور آئیں گے۔ مجھے ہر قدم دھیان سے رکھنا ہوگا، یہ بندہ تو سائیکو ہے۔ اس نے سامنے دروازے کی طرف دیکھا، اور وحشی درندہ بھی۔ اسے قابو کرنا ہوگا، اور میں جانتی ہوں یہ کیسے ممکن ہے۔ یا خدایا، مجھے ہمت دے۔ اس کے اندر جتنی بھی منفی سوچ تھی سب نکل گئی تھی۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور دوبارہ سے لیٹ کی۔
اسے اگلے ہی پل قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے زور سے آنکھیں میچی، خود کو تیار کیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر آخر کار اسے خود کو پرسکون کر ہی لیا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا، آتی اس کے چہرے پر مسکان ہے۔ بیچارہ یوسف، اس کے لبوں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے ایک مانوس سے چہرے کو پایا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ اس نے کیا دیکھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، یا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا، یا اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ اس نے ذرا غور سے دیکھنا چاہا، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی چہرہ۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو گیا۔ بھلا ایک مرے ہوئے کو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اگلے ہی پل اس نے آنکھیں میچی، خود کو پرسکون کیا کہ اب وہ جیسے حقیقت میں لوٹ رہا ہو۔ اسے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ یوسف کو لگا شاید اس کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ رسی سے بندھا ہاتھ اسے اپنے دماغ پر مارا، خود کو ہوش میں لایا، پھر اس جگہ کو چاروں اور دیکھا۔ وہ کوئی کال کوٹری نما کمرہ تھا، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنے، کوئی سمٹ کے اس کے سامنے کارنر پر بیٹھا تھا۔ کیا واقعی خواب نہیں ہے؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ ہاتھ زنجیر میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بالکل قریب نہ پہنچ سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، یوسف کی آنکھیں نم تھی۔ مہرو، یہ آپ ہے نا؟ اس کے منہ سے پھٹی پھٹی آواز نکلی۔ اب اس کے آنسو لڑیوں کی صورت پہ نکلے۔ وہ ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے کو چھو لینا چاہتا تھا۔ مہرو، یہ آپ ہیں؟ دیکھیے مجھے، میں یوسف ہوں۔ مہرو، یہ کیا کیا ہے ان درندوں نے؟ یہ کیا کر دیا آپ کے ساتھ؟ وہ بالکل کمزور سا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ مہرو ہوش میں آئے۔ کیا آپ سن رہی ہیں؟ او میرے خدایا، آپ زندہ ہیں! ہم نے تو سوچ لیا کہ آپ نہیں رہی۔ او میرے خدایا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہا تھا، وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ مہرو، کیا آپ سن رہی ہیں؟ مہرو، پلیز ادھر دیکھیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہوا۔ مہرو، فار گاڈ سیک، ایک دفعہ اپنے ہونے کا یقین دلا دیں، صرف ایک دفعہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ کہہ دیں گی نا تو مجھے یقین ہو جائے گا۔ مہرو، وہ زور سے چلایا تھا۔ سامنے پڑے مجسمے نے جنبش کی، اس کے ماتھے پر بال آئے۔ وہ آہستہ سے مڑی، چہرے پر جگہ جگہ داغ تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو یوسف کی آنکھیں پھیلی۔ اس کا سانس پل بھر کے لیے بند ہوا۔ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکتا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ آنسو اتنی روانی سے بہ رہے تھے کہ اسے سامنے پڑا وجود بھی دھند میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ مہرو نے سامنے دیکھا، نہ سمجھی سے، کمزور بال، اجڑے بکھرے ہوئے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں، کپڑے گندے پھٹے ہوئے۔ نشے کی دولت میں ایک دوستی کو سولی چڑھا دیا کیا؟ اس نے جیسے ہی چہرہ مسیح پر اٹھایا، یوسف کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ کاش اس کے ہاتھ میں اس وقت بیڑی نہ ہوتی۔ وہ کیوں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے؟ آہستہ آہستہ مہرو کا وجود جیسے کپ کپانا شروع ہوا۔ یوں ہی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ سلطان کو پتہ لگا تو یقین کریں، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یا خدایا، میں پناہ مانگتا ہوں اس دن سے۔ سلطان کا نام سن کے مہرو نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ اسے آنکھوں میں درد سا محسوس ہوا۔ کہ کون؟ مہرو نے آہستہ سے لبوں کو جنبش دی۔ میں ہوں مہرو، یوسف رحمان، آپ کا اپنا۔ مہرو، اپنا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلایا۔ مہرو نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے کسی گہری دھند میں لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ پانی؟ مہرو کے لبوں سے دوبارہ نکلا۔ پانی؟ یوسف نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور دور ایک دوسرے کارنر پر اسے مٹی کا مٹکا پڑا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں سے جلدی سے پانی نکالا اور مہرو کے قریب آیا۔ ہاتھ سے چھینٹیں ماری تو وہ مزید ہوش میں آئی، پھر آگے بڑھ کے اسے پانی پلایا۔ ہاتھوں کی بیڑیاں کھینچ رہی تھیں۔ خدا کی لعنت ہو ان پہ، خدا غارت کرے انہیں۔ مہرو، آپ پانی پیے۔ مزید دو گھونٹ لگائے اس نے، پھر ہاتھ بڑھا کے یوسف کا ہاتھ پکڑا، اس پہ ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ بھلے وہ دماغی طور پر مفلوج ہو رہی تھی، مگر دل ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ بہت دیر کر دی۔ مہرو کے لبوں نے حرکت کی۔ اس کی ادا پہ یوسف مسکرایا تھا۔ بہت بہت ظلم ہوا ہے آپ پہ مہرو، اور اب وہ وقت دور نہیں جب وہ سب خمیازہ بھگتیں گے۔ مہرو نے نظریں اٹھا کے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس کی بات پہ جیسے اسے یقین نہ ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر خاموش ہوگی۔ کیا آپ کو کچھ نہیں کہنا؟ یوسف نے پھر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آنکھوں سے ابھی آنسو نکل رہے تھے۔ مہرو نے ناراضگی سے دیکھا، پھر دوبارہ بے حد آہستہ آواز میں گویا ہوئی، کہا نا کہ تم نے بہت دیر کر دی۔ یوسف نے جیسے اسے تڑپ کر دیکھا، مگر یہ خوشی زیادہ تھی کہ وہ زندہ ہے، اس کے سامنے ہے۔ اگر اب پوری عمر بھی یہاں رہنا پڑے تو اس کے لیے خسارے کا سودا ہرگز نہیں۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر ابھر کے معدوم ہو رہی تھی۔
गले में कांटों जैसा कुछ चुभ रहा था। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूँ मेहरो, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये तसल्लियाँ मत दो, तकलीफ होती है। वो दोबारा आहिस्ता से बोली। नहीं मेहरू। सुल्तान, अभी उसके मुंह से निकला था कि एकदम उसकी आंखें पूरी खुली थी। वो कुछ कहने लायक नहीं थी। चुप हो जाओ यूसुफ, मैं उसके बारे में सुनने की ताकत नहीं रखती। मेरा दिल फट जाएगा। बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा कर रखी है, उसे यूं ना तोड़ो। कह के वो आंखें मौन की, यूं जैसे होश से बेगाना हो गई हो। मेहरू, मेहरू, यूसुफ दोबारा चिल्लाया, मगर वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। गुजरता हर लम्हा मिलन के करीब आ रहा था। काश ये जिसने भी लाइन कही हो, मगर इस वक्त काश वो सच हो जाती। ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। रात के 8 बज रहे थे जब सब लोग हवेली पे मौजूद थे। सुल्तान ने फरिश्ता को गोद में पकड़ रखा था और अनाया और परीसा मिल के दस्तरखान सजा रही थी। खाने से पहले कुछ बातें हुई थी। कुछ देर पहले तस्मिया आहिस्ता से चलती हुई आई। उसे सुल्तान ने खाने पे बुलाया था। यूसुफ तो कब का आ चुका था और बड़ी माँ से गप्पे लड़ा रहा था। तस्मिया आना नहीं चाहती थी, मगर सुल्तान चाहता था कि वो आए और उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। जब आपको सच्चाई मालूम हो तो कैसे आप बेखबर होने की अदाकारी कर सकते हैं? ये मुश्किल है, बेहद मुश्किल। राहदारी में खड़ी होकर वो हाथों को आपस में मल रही थी। उस दुश्मन जहां से दोबारा मिलना कठिन था, बेहद मुश्किल से तो खुद को संभाल रखा था। और जबकि वो जान चुकी थी कि यूसुफ क्या कर रहा है, तो वो घबरा रही थी। औरत जितना मर्द मजबूत होने का दावा कर ले, मगर ये तो हकीकत है कि वो औरत ही है। मर्द के मुकाबले में कमजोर है। वो मुसलसल लबों को काट रही थी, हाथों को आपस में मल रही थी। उसका दिल किया कि वो यहाँ से भाग जाए। वैसे भी शान शौकत वाली हवेलियों में, उन खूबसूरत लोगों में वो झिझकती थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो वाकई चली जाए, मगर अगले ही लम्हे सामने से जबरील आता दिखाई दिया। शायद वो किसी काम से जा रहा था। वो अपनी ही धुन में था। काफी अरसे बाद वो उसे देख रही थी। वो अपनी जगह साकत हुई। दिल पल भर के लिए धड़कना भूल गया। उसके आसपास की आवाजें एकदम से गायब हुई। अरे तुम! जबरील ने उसे देखते हुए ही उसके करीब आके कहा था। वो खामोश रही, खामोशी से तकती रही। कैसी हो? जबरील ने पूछा। उसने उसे हैकर नहीं कहा था। तस्मिया ने यह लफ्ज शिद्दत से मिस किया। उसने ऐनक को मजीद ऊपर किया और उसे देखते हुए बोली, ठीक। एक लफ्ज से जवाब। और मुझे सुल्तान ने बुलाया। हाँ मैं जानता हूँ, बड़ी बनती है। वाह भाई! तस्मिया ने रुक के उसे देखा। क्या वो तंज कर रहा था? अगर कोई आपको इज्जत दे तो आप पर भी लाजिम है कि आप उसे बदले में उतनी ही इज्जत दें। अच्छा, अगर कोई इज्जत ना करे तो फिर? जबरील ने सरसरी सा पूछा। आप पर लाजिम है कि इनका जवाब पत्थर से दें, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। वो पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, जान भी नहीं। कह के वो रुकी नहीं थी, उसके बाईं तरफ से होके अंदर चली गई थी। जबरील ने उसे मुड़ के देखा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं होगी। फिर वो जेरे लबड़ बढ़ाया, स्ट्रेंज। अंदर जाते ही वो दीवार के साथ लगी। दो बेहद लंबे से सांस लिए, अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखा और आंखें मौन के आहिस्ता से बोली, ऑल इज वेल। क्या तुम ठीक हो? किसी की आवाज ने उसे एकदम उछलने पर मजबूर किया। उसने आंखें खोल के देखा तो यूसुफ उसके बेहद पास खड़ा था। वो ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। फिर दोस्ताना अंदाज में बोली, आह डरा दिया। लेकिन यूसुफ नहीं मुस्कुराया। वो उसे खामोशी से तक रहा था। अगले ही लम्हे वो उसके मजीद करीब तर हुआ और दोबारा से उसके कान के करीब बोला, क्या तुम वाकई में डर गई? पल भर के लिए तस्मिया का सांस खुश्क हुआ। वह कैसे मुतमईन होने का दावा करेगी? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? उसने पूछा। हाँ। यूसुफ पीछे हुआ। इम्प्रेसिव। वो दोबारा से उसके कान के करीब बोला, लेट्स सी। कह के वो वहां से निकलता गया। तस्मिया ने उसे देखा। क्या वो फोन कर रहा था? कौन हो तुम? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? वो जेरे लबड़ बढ़ाई, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। पहले वो बड़ी माँ से मिली, या यूं कहो आज बराह रास्त उसे सुल्तान ने सबसे मिलवाया था। बड़ी माँ उससे मिलकर काफी खुश हुई थी। उन्हें उसे देखकर किसी हास अपने की याद आई थी। फिर वो परीसा से मिली, फिर अनाया से। सुल्तान ने फरिश्ता को पकड़ रखा था। वो उसे गोद से उतारने पर राजी नहीं था। परीसा ने किचन का रुख किया। तस्मिया अनाया के साथ बैठ के यूसुफ सामने बज़ाहिर सुल्तान के साथ बैठा था, मगर वो तस्मिया की हर हरकत को नजर में रखे हुए था। और ये सुल्तान और तस्मिया दोनों महसूस कर चुके थे। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं जानती हूँ आपको। बहुत जिक्र सुना है सुल्तान से। अनाया ने उसे देखा। अच्छा, वो उससे कुछ खास बेतकल्लुफ नहीं हुई थी, मगर अनाया को तस्मिया बहुत सादी से लगी थी। वो पल भर के लिए खामोश हुई, दोबारा आहिस्ता से बोली, यू नो व्हाट, आप बहुत लकी हैं। तस्मिया ने उसे अजीब से नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? अनाया ने पूछा।
دنیا میں دو لوگ جو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، جن کو میں نے آپ کے لیے روتے دیکھا، آپ کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا، جیسے میں چاہتی تھی کوئی مجھ سے کرے، ویسی محبت کو میں نے آپ کے لیے دیکھا، وہ بھی دو لوگوں کی۔ انایا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، کچھ کرچیاں، کچھ ادھورے خواب، کچھ درد اور سب سے زیادہ کوئی گہرا راز۔ یہاں اسے یقین ہو گیا تھا آنکھیں سب کچھ کہتی ہیں، ایک سلطان اور ایک آپ کے منگیتر جبریل حیات۔ انایا نے اسے دیکھ کے لمبی مسکان دی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ خدا تمہیں بھی کوئی ایسا دے گا، امید کا دامن تو نہ چھوڑو۔ تسمیہ بے بسی سے مسکرائی۔ بات امید کی نہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نہ ملنے کا پتہ ہو۔ اگر کوئی محبت مجھے مل بھی جائے تو وہ آپ جیسے تو بالکل نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں اب۔ مطلب؟ انایا نے پوچھا۔ یہی کہ آپ بے حد لکی ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی سب کھانے کی میز پر جانے کے لیے اٹھ چکے تھے۔ انایا کا سوال درمیان میں ادھورا رہ گیا۔ مجھے واش روم یوز کرنا ہے، تسمیہ نے آہستہ سے کہا۔ یہاں سے لیفٹ، پریسا نے اسے بتایا۔ سب بیٹھ چکے تھے، ماحول کافی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی گوسپ جاری تھی۔ پریسا نے اب فرشتہ کو پکڑ لیا تھا۔ کل کے بعد سلطان نے آج پورا دن حویلی میں گزارا تھا اور فرشتہ کو پکڑے ہوئے تھا، اور وہ باپ کی گود میں آ کے جیسے کھل رہی تھی، مچل رہی تھی۔ باپ بیٹی اور پریسا نے سیم ٹویننگ کر رکھی تھی۔ 2 لمحے مزید گزرے تھے جب یوسف کے نمبر پر کال آئی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ آل اوکے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں کال لے کر آیا۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اگلے ہی پل یوسف پھرتی سے نکلا، جب کسی سے بات کر رہا تھا اور تسمیہ ٹاول سے ہاتھ خشک کر رہی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے پہ دھیان بالکل نہیں تھا۔ وہ فون پہ بات کرتے ہوئے پریشان سا لگ رہا تھا، شاید وہ کسی کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دانت بھینچ کے موبائل بند کر کے جیب میں ٹھونسا، اور جیسے ہی مڑا اس کی نظر تسمیہ کی پشت پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ مجھے یہ کام اب جلد ہی کرنا ہوگا۔ تسمیہ خاموشی سے اس کے ساتھ سے ہوتی ہوئی میز پر بیٹھی تھی۔ یوسف نے ایک میسج کیا اور دوبارہ میز پہ آیا تھا۔ اس کے آتے ہی یکدم خاموشی سے ہوئی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بس سب کو یہ پتہ لگ گیا کہ تم یوسف نہیں ہو۔ جہاں یوسف کا رنگ یکدم فک ہوا، وہاں تسمیہ کا بھی ہوا۔ لو، مچھلی کھاؤ۔ اگلے پل انایا ہنسی تھی۔ سلطان نے بڑے غور سے اس کی اڑتی ہوئی رنگت کو دیکھا تھا۔ پتہ ہے، جب ماں کی یوسف بھائی سے لڑائی ہوتی تھی تو درمیان میں بابا پستے تھے۔ ماں سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں یوسف بھائی۔ کیوں یوسف بھائی؟ آپ کو یاد ہے نا؟ انایا تسمیہ کو بتا رہی تھی۔ یوسف اگلے ہی پل پرسکون ہوا۔ ہاں، وہ تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ سلطان نہیں ہنسا تھا، نہ تسمیہ ہنسی تھی۔ سلطان بڑی سنجیدگی سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ یوسف نے کھانا پلیٹ میں نکالا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پہلا نوالا کھایا اور اگلے ہی پل اسے ایک دم سامنے دیکھا تو سلطان کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے سیدھا ہاتھ پلیٹ کی طرف کیا اور کھانا شروع کیا۔ سلطان کو تسمیہ کی بات میں کافی سچائی سے محسوس ہوئی، مگر وہ شور ہرگز نہیں تھا۔ اب یوسف سکون سے کھاتا رہا، یہ جانے بغیر کہ وہ غلطی کر چکا ہے۔ کھانا پرسکون انداز میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے پیش کی گئی۔ خوب بڑے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھ کے لطف اٹھایا گیا، حالانکہ اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں ایک غدار موجود ہے۔ کافی ٹائم ہو چکا تھا، دونوں نے اپنی واپسی کی راہ لی۔ سلطان نے تسمیہ کی اڑتی رنگت کو دیکھا۔ وہ لڑکی تھی، یقیناً وہ خوفزدہ تھی۔ سلطان اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، جب تک تم سچ سے بے خبر ہو، اس کے سامنے یقین کرو تو محفوظ ہو۔ کہہ کے اس نے الوداع کہا۔ سلطان اندر آ گیا اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور لائٹ بند کر کے چھپکے سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اس کا سانس بند ہوا۔ جوسف کی گاڑی دور کھڑی تھی، یقیناً وہ اس کا پیچھا کرتے گھر تک آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ آخر اس کا ارادہ کیا تھا؟ کیا وہ ایک سائیکو تھا؟ اگلے ہی پل میں وہ اپنے گھر کی ہر جگہ کو لاک کیا اور دوبارہ سے اندر آئے، وضو کر کے نماز پڑھی اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماری تو بے اختیار آنسو کی لڑی بہہ نکلی۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ بی بریو۔ اس کے منہ سے ٹوٹ پھوٹ کے لفظ ادا ہوئے۔ کافی دیر وہ خود کو پرسکون کرتی رہی، پھر اس کے منہ سے نکلا، امی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ دور پلر کے پیچھے چھپ کے اپنی ماں کو زندہ جلتے دیکھ رہی تھی، اپنے کانوں سے اس کی چیخیں سن رہی تھی۔ اس محل کی در و دیوار اس بچی کے خوف کی گواہ تھی۔ امی۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اسے یاد ہے اس کی ماں نے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ امی۔ آج اس کی ماں ہوتی تو یقیناً اس کے ڈر کو بھگا کے اسے اپنے پہلو میں سلا لیتی۔ ماں تو گئی، سو گئی۔ باپ نے ہر چیز سے تنگ آ کے اپنی جان دے دی۔ وہ صدمہ ابھی بھرا نہیں تھا جب اس بچی نے اپنے باپ کو پنکھے سے جھولتے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ کس نے اسے رکھا؟ کہاں کی کہاں ٹھوکریں کھائیں، کہاں سے کہاں دھتکار ملی، یہ اس کے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔
कोई भी नहीं। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अम्मी तुम आ जाओ ना कहीं से। वो लड़की तन्हा पड़ी से सिसक रही थी और किसी को खबर नहीं थी। काश फिल्मों की तरह कोई राजा आता, कोई ऐसा जो उसे उस तकलीफ से निकाल पाता। वो जान चुकी थी कि उसका उस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि जो था वो खुदा ने अपनी अमानत के तौर पर वापस ले लिया था। उसे यकीन हो गया था कि मोहब्बत उसके लिए नहीं बनी, लेकिन वो गलत थी। हर इंसान के लिए मोहब्बत है, हर इंसान की रूह का एक साथी है जिसे खुदा ने चुना होता है, जो उसके लिए परफेक्ट होता है। किसका इंतखाब दुरुस्त होता है, आपका या खुदा का? जो आपके लिए साथी चुनता है, ये फैसले तो अल्लाह ताला के हैं। इस दुनिया से दूर कहीं आसमानों में खुदा दो रूहों का फैसला करता है। वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। वह नहीं जानती थी कि वो भी इंसानों में से एक है। खुदा ने उसका भी साथी चुना है, और जो नीयत का किरदार का पाक हो, तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा उसे उस सिफ्त वाले जोड़े से ना निवाजे। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतें और पाक मर्दों के लिए पाक औरतें। बस इंसान बेखबर है। बेहतरीन इल्म और शऊर के बाद भी लाइल्म है। वो खुद से बेहतर को देखता है तो खुद को कम समझता है, हालांकि ये गलत है। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू भी इख्तियार थे। अम्मी मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है, कोई तो आ जाए। बाबा, अम्मी। वो सिसक रही थी, मुसलसल पुकार रही थी। ये जाने बगैर उसके लिए खुदा ने सरजमीन पर किसी को भेज दिया था जो उसकी तरफ कदम बढ़ा चुका था। उसने हिचकी के लिए फिर मुंह पर हाथ रखा, जैसे वो ये आवाज़ यूसुफ तक न पहुंचने देना चाहती हो। उसका मकसद शायद उसे खौफजदा करना था, और वो अपने मकसद में ही कामयाब हो रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़का, यूं जैसे किसी को पुकारा, और ठीक उसी वक्त कोई बैग कंधों पर लटकाए उसकी बस्ती में कदम रख चुका था। यहाँ से हुई एक नई दास्तान का आगाज। उसने खुद को बहलाया, तसल्लियां दी, क्योंकि वो भी जानती थी कि कोई नहीं आएगा। वो भी सुल्तान की तरह हकीकत पसंद थी। उसे बेदर्दी से आंखें रगड़ी, खुद पे मजबूती का लुबादा उड़ा। सारी भड़ास, सारा गुबार निकल चुका था। अब वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी, या यूं कहूं कि अब डर कुछ कम हो चुका था। उसे खुदा का कलाम पढ़ते पढ़ते आंखें मूंदी और उस दुनिया में चली गई जहाँ कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जहाँ नन्हे सितारे उसके मुंतजर थे, जिनकी रोशनी उसके दिल को वसी कर रही थी। वो सितारे उसका खौफ मिटा रहे थे। Sorrows and stars. Those twinkle, twinkle little stars, once a star, or so it seemed. Now I know they are our kin. In the vast sky, their light within. Those who left us in anguish we remain, gazing at the sky filled with pain. Did they hear my cries, my pleas so deep? Taking my loved ones in sorrow I weep, waiting for a shooting star in the night, like a child eager for dad's scar sight. Dreaming it will bring my loved ones near, like dad with a toy, wiping away fear. Flicker of Hope by Aika Ali. वो चमकते दमकते नन्हे सितारे कभी बस सितारे थे, या ऐसा लगता था। अब मैं जानता हूँ वो हमारे अपने हैं। वसी आसमान में उनकी रोशनी हमारे अंदर है, जो हमें छोड़ के हम अजियत में बाकी हैं। आसमान को तकते हैं, दिल दर्द से भरा हुआ है। क्या उन्होंने मेरी फरियाद सुनी, मेरी गहरी पुकार, मेरे प्यारों को लेके मेरे गमों में अश्कबार? रात में किसी टूटे तारे का इंतजार है, बच्चा जैसे बच्चा बाबा की गाड़ी के इंतजार में रहता है। ख्वाब देखता हूँ कि वो मेरे प्यारों को ले आएंगे, जैसे बाबा खिलौने लाते हैं, खौफ मिटाए जाते हैं। आयका अली। तो फिर क्या सोचा तुमने? आर्थर ने नजर उठा के देखा तो सामने संजीदा नजरों को पाया। मैं जो कहना चाहता था कह दिया। फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम खुद मुख्तार हो, अच्छे भले में फर्क जानते हो। दरवाजा वो रहा, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आर्थर ने खामोशी से सुना, फिर उठ के सामने पड़े बिस्तर पर ढेर हो गया। सुल्तान की नज़र में मैं अगवा हूँ तो उसे अगवा ही रहने दे। और रही बात मार्था की, तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता फिलहाल। बहुत खेल लिया भागम भाग, और बहुत खेल लिया लुका छुपी का। मगर अब मैं सुकून और आराम चाहता हूँ। बाबा ने तहम्मुल से उसे सुना और आहिस्ता से उसके साथ आके बैठे। बाबा, मैं किसी का सामना नहीं चाहता, या यूं कहूँ मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा। जो तुमने नहीं किया उस पर शर्मिंदा भी मत हो। अमाल सबके अपने अपने हैं, चाहे वो माँ हो या बेटा, शोहर हो या बीवी। तुम उनके अमाल के हिसाबदा नहीं हो, लिहाजा उस कमतरी से बाहर निकलो। यही कुदरत का असूल था, है और रहेगा। आर्थर ने बाहें बाबा के गले में डाली और दोबारा बोला, बाबा, अगर आप ना होते तो क्या होता? तो कोई और होता मेरी जगह, क्योंकि खुदा रहनुमाई के लिए किसी न किसी को तो जरिया बनाता है। चलो पीछे हटो, ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं। बाबा ने जरा रोब से मगर प्यार से कहा था।
وہ کمرے میں داخل ہوئے تو فرشتہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ پریسا نے اسے سلطان کے حوالے کیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اسے سلانا، پیٹ اس کا بھرا ہے، میڈیسن میں نے کھلا دیا، پلیز آپ اسے سلا دیں، میں ذرا فریش ہو لوں۔ سلطان نے فرشتہ کو پکڑا تھا۔ آ جاؤ بابا کے پاس۔ سلطان کی گود میں آتے ہی وہ خاموش ہوئی، بالکل آپ پر ہے۔ پریسا چینج کرنے چلے گی اور سلطان اسے سلانے کے جتن کرنے لگا۔ ٹھیک 10 سے 15 منٹ بعد پریسا آئی تو وہ سلطان کے سینے پہ سکون سے سو رہی تھی اور سلطان نے ایک ہاتھ اس پہ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے تھپک رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے کے برابر کر کے پرسکون سے سو رہی تھی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے بابا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ پریسا آہستہ سے مسکرائی اور آ کے لیٹنے کے انداز میں بیڈ پہ بیٹھی، آنکھیں موند کے کھولی۔ ہسبینڈ میں بہت تھک گئی، آؤ تمہارا سر دبا دو۔ سلطان نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے مگر آہستہ سے کہا۔ سلطان فرشتہ کو آرام سے اٹھا کے ساتھ لٹایا۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھا تھا اب اس نے بیڈ کے ساتھ ٹیک چھوڑ دی تھی۔ سلطان نے اس کا سر پکڑ کے اپنی گود میں رکھا۔ آپ نے یہ کیوں پہن لیا؟ وہ سونے کے لیے کوئی اور شرٹ پہنتا تھا یا پھر پہنتا ہی نہیں تھا؟ وہ فرشتہ کو سلانے کے لیے، مجھے ڈر تھا کہیں اسے کوئی بٹن نہ چپ جائے۔ اب پریسا نے اس کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں موندی تھی۔ بیوی؟ ٹھیک 2 لمحے بعد اس نے پکارا۔ پریسا نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا۔ تمہیں یوسف کیسا لگا؟ مطلب؟ پریسا کی آنکھیں اب بھی بند تھی۔ پتہ نہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں یوسف بھائی کو اتنا تو نہیں جانتی کیونکہ وہ جب یہاں سے گئے تو میں بہت چھوٹی تھی۔ اگر کوئی اسکیچ ذہن میں ہے تو بس یہی کہ وہ بہت جوشیلے اور مزاقیہ قسم کے ہیں۔ میں جانتی ہوں ان کی مہرماں اور غازی بابا سے بہت بنتی تھی۔ ہم سلطان نے آہستہ سے کہا۔ ہاتھ اب بھی اس کے ماتھے پہ تھا۔ سلطان آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ پریسا نے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں کیونکہ میں خود بھی شور نہیں ہوں، مجھے خود نہیں پتا کیونکہ میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی۔ ہاں مگر وہ تسمیہ مجھے اچھی لگی، وہ بہت سمپل ہے، یوں جیسے اس میں کچھ دکھاوے کا نہیں، جو بھی ہے سب کے لیے ہے ایک جیسا۔ ہاں وہ ایسے ہی ہے، سلطان نے مختصر سا کہا۔ اچھا اب چلیں، زیادہ مت سوچیں، آرام کریں، کہہ کے پریسا فرشتے کے بائیں طرف لیٹی تھی اور سلطان دائیں طرف۔ ہاں اس نے لمبی جمائی لی اور آنکھیں موند کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ مت سوچیں، اس نے دوبارہ سے کہا اور سلطان کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کی۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا، لائٹ آف کی، مگر وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ بہت کچھ تھا جو سلطان کو کھٹک رہا تھا، بہت کچھ تھا جس سے وہ چاہ کے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس سے سوئے ہوئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب اسے کسی کی وسل سنائی دی، کوئی عجیب سی مدھر سی دھن تھی۔ نیند میں ہی اس کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے اپنی طرف بلا رہا ہو، اپنی طرف زبردستی کھینچ رہا ہو۔ کسی کے دھندلے وجود کی اسے چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دکھائی دیں۔ اسے زور سے اپنی اوپر اوڑے لحاف کو مضبوطی سے جکڑا۔ اگلے ہی پل وہ دھن بند ہوئی، سلوٹیں ختم ہوئی تو وہ پرسکون ہے۔ لحاف کو بھی چھوڑ دیا مگر صرف اگلے 2 لمحے بعد ہی وہ اسے دوبارہ سنائی دی۔ اب کی آواز میں شدت تھی، وہ چاہ کے بھی خود کو قابو نہیں کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خوفناک سا وجود اس کی طرف بڑھا ہو۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے تھے، وہ وجود آہستہ سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوا میں بھی کچھ عجیب سا سر تھا، کوئی عجیب سا تاثر تھا، مگر کیا؟ تسمیہ نے نیند میں ہی سر کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلایا۔ اسے لگ رہا تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ وجود اس تک پہنچ چکا تھا، یقیناً موت کا خوف طاری تھا۔ اسے دوبارہ سے لحاف کو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، خود کو بچا لینا چاہتی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی کہ یکدم کسی نے اس کا منہ دبوچا۔ اس کی آنکھیں پھیلی، وہ چیخنا چاہتی تھی، کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو بچانے کی کوشش تک نہیں کر پائی۔ اب نیند میں اس کا وجود ہچکولوں کی ضد میں تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ برے خواب کی زیر اثر تھی جو حقیقت میں اس کے خود کے برے خیالات تھے، مگر تکلیف اس بات کی تھی کہ اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں تھا، نہ خواب میں نہ حقیقت میں۔ اگلے ہی پل اس کا منہ چھوڑا، اس نے کانپتے ہوئے مڑ کے دیکھا تو جو اسے نظر آیا وہ نیند اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی، اس نے لمبے لمبے سانس لیے، اس کی پیشانی، اس کا وجود پسینے میں تر تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے ماتھے پر سلوٹیں ڈال کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، 2 لمحے آنکھیں پھیلا کے دیکھتی رہی، پھر اگلے ہی لمحے لحاف اٹھا کے اٹھی اور کچن سے پانی کا گلاس لیا اور گٹاگٹ پی کے وہ ابھی کھڑی ہی تھی کہ اسے وہ دھن پھر سے سنائی دی۔ اس کا گلاس تھاما، ہاتھ رکا، اس نے ڈرتے ہوئے مڑ کے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ مڑے گی اور بری طرح ماری جائے گی، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے برا خیال سمجھا، پھر پانی کو لبوں سے لگایا، مگر پل بھر کے بعد وہ دھن سنائی دی اسے۔ چپ ہو جاؤ، وہ آہستہ سے بولی، مگر دھن کا بجنا جاری تھا، یوں جیسے کوئی اسے بڑی شدت سے بجا رہا۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ۔
उसने गिलास को पूरी ताकत से सामने दीवार पर पटक दिया और दोनों हाथ कानों पर रख दिए तो आवाज एकदम बंद हुई। क्या ये सब उसके दिमाग का फतूर था या कोई वाकई उसके दिमाग के साथ खेल रहा था? जो भी था, इंतहाई खौफनाक और दर्दनाक था। उसने उसे बुरा ख्वाब समझा और दोबारा कमरे में आई लिहाफ को ओढ़ा और खुदा का कलाम शुरू किया। फिर सूरत पढ़ के दोबारा खुद पे दम किया और बेबसी से मजबूती से दोबारा आंखें मूंद गई, क्योंकि अभी आधी रात का ही वक्त हुआ था। थोड़ी देर सोने के बाद वो दोबारा उठा था। उसे नींद किसी तोड़ नहीं आ रही थी। फरीसा पुरसकून से सोई हुई थी। वो उठ के बैठा। उसने सोचना शुरू किया। पहेली की पहली कड़ी सोच है। उसे याद आया कि जब उसने हवेली में टहनी हटाई तो बायां हाथ से संभाल किया। कल रात खाना खाया तो शुरू बाएं हाथ से किया, यानी वो लेफ्टी है। मगर उसे याद था कि यूसुफ कभी भी लेफ्टी नहीं था। पहला शक। फिर उसने ये चीज कितनी आसानी से कह दी कि वो मोमिन नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा शौक। फिर तीसरा, जब मैंने उसे कहा कि तुम यूसुफ नहीं, तो वो एकदम से क्यों परेशान हुआ? आह, मैं किसी नतीजे में नहीं पहुंच पा रहा। उसने दोनों हाथों से कनपटी को सहलाया। क्या यह मुमकिन है कि ये यूसुफ ही ना हो? अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन है? हालांकि वो मेरे कहने पे यहाँ आया है। उसने आंखें बंद की, हर चीज को दिमाग में लाने की कोशिश की, हर चीज को नए सिरे से सोचा। उसे याद आया कि जब उसने उसे फोन किया था तो दरमियान में ही फोन स्टक हुआ था। कहीं उस दौरान ये उसका सिर्फ एक ख्याल था? तो फिर वो यहाँ पहुंचने में लेट क्यों हुआ? और वो टैटू मैंने पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ? और यूसुफ तो कभी टैटू नहीं बनवाता था। वो मेहरू का दोस्त था। ऐसी चीजें माँ उसे करने नहीं देती थी। हाँ, वो अंगूठियां बड़े शौक से पहनता था। मगर चोर जितनी मर्जी एहतियात से चोरी कर ले, एक निशान तो छोड़ ही जाता है। कातिल जितना मर्जी शातिर हो, मगर रहता तो कातिल है। ओ खुदाया, कहाँ भूल हो रही है। पहला शक। वो लेट आया, जबकि तस्मिया का कहना है कि वो 15 दिन से उसके हाथों स्टॉक हो रही है। जबकि वो हफ्ता पहले आया। यूसुफ के हाथों पे टैटू का होना, फिर उसका हर काम लेफ्ट हैंड से करना, फिर ये दावा करना कि वो सब कुछ कर सकता है, मगर ये चीज़ें इतनी ठोस नहीं जो उसे गलत साबित कर सके। क्या पता है कि वो कोई और हो? क्या पता तस्मिया का ये सिर्फ एक वहम हो? हाँ, यही है। मगर मैं मुतमिन क्यों नहीं हो रहा? जो मेरे लिए आया है। मुझे तस्मिया की बात को एक मौका देना चाहिए। उससे मोबाइल पकड़ा, एक मैसेज छोड़ा, फिर दोबारा मुड़ के परीसा को देखा। इंसान ही सब कुछ नहीं होते, मगर बहुत कुछ होते हैं। वो परीसा को देख के बड़बड़ाया और दोबारा से लेट के आंखें मूंद गया। पत्थरों से बात करो तुम, रुख दरिया का मोड़ो तुम। वक्त नहीं थमने वाला, लम्हा लम्हा जीना होगा, क्योंकि ग्लूम फियर नो वन थॉट यू कुड जारी है।